ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے دو نبضوں کے بارے میں بتائیں گے، ایک تر گرم اور ایک سرد خشک مزاج کے بارے میں، کیونکہ یہ نبض آپس میں کافی ملتی جلتی ہیں، اس لیے آج ہم اس پر ایک ہی ویڈیو بنائیں گے۔ تر گرم مزاج کی نبض آپ نے دیکھنی ہو یا سرد خشک مزاج کی نبض دیکھنی ہو تو جس طرح آپ پہلے نبض چیک کرتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی نبض پر رکھتے ہیں، اسی طرح آپ رکھیں گے۔ جب آپ اپنی نبض کو چیک کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں رکھیں گے، نبض کے اوپر دبانا نہیں ہے، تو آپ کو یہ نبض چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ اس کو فل دبائیں گے، تو جب آپ فل دبائیں گے پھر آپ کو یہ نبض چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے آپ نے اس بات کا تعین تو کر لینا ہے کہ یہ نبض تری والی ہے۔ اب آپ نے اگر اس کا فرق کرنا ہے کہ یہ تر گرم ہے یا سرد خشک ہے، تو اس کے اندر آپ جس طرح پہلے مقدار کو، حجم کو، مقام کو، ٹھوکر کو، اسی طرح رفتار کو چیک کرتے ہیں، اسی طرح آپ چیک کریں گے۔ تر گرم مزاج کی نبض مقام کے لحاظ سے بالکل نیچے ہوگی، اور آپ کو یہ دو انگلیوں تک چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ حجم کے اعتبار سے یہ آپ کو موٹی نظر آئے گی، رفتار کے اعتبار سے آپ کو سست نظر آئے گی، ٹھوکر کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ نبض کمزور نظر آئے گی، اور اسی طرح قوام کے لحاظ سے بھی یہ نبض آپ کو نرم نظر آئے گی۔ اسی طرح سرد خشک مزاج کی نبض، یہ بھی آپ کو فل دبانے سے نظر آئے گی، لیکن یہ آپ کو ایک انگلی کے نیچے چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسرا، اگر آپ اس کو فل دبائیں گے تو یہ نبض دبانے سے دب جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جب آپ خشک سرد مزاج کی نبض دیکھیں گے یا سرد خشک مزاج کی نبض دیکھیں گے تو کہیں آپ یہاں پر مغالطہ نہ کھا جانا، کیونکہ خشک سرد مزاج کی نبض بالکل اوپر چل رہی ہوتی ہے، ایک انگلی یا دو انگلی تک جو ہے نظر آتی ہے، اور یہ سرد خشک مزاج کی نبض جو ہے یہ سب سے نیچے چل رہی ہوتی ہے اور ایک انگلی کے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو خشک سرد مزاج کی جو نبض ہے یہ دبانے سے دبے گی نہیں، دبے گی بھی اگر تو آپ کی انگلیوں کے نیچے چلتی رہے گی، لیکن سرد خشک مزاج کی نبض جب آپ اس کو دبائیں گے تو وہ دب بھی جائے گی اور آپ کو چلتی ہوئی دوبارہ نظر بھی نہیں آئے گی۔ جب آپ پھر تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا کریں گے پھر آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس نبض کے اندر خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ آپ نے تر گرم اور تر خشک سرد مزاج کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اسی طرح آپ نے یہاں پر سرد خشک مزاج اور خشک سرد مزاج کو بھی آپس میں علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے۔ تو اب پھر میں آپ کو وہی بات دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ سرد خشک مزاج کے اندر نبض جو ہے مقام کے اعتبار سے بالکل نیچے ہوگی، مقدار کے لحاظ سے ایک انگلی تک چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور حجم کے اعتبار سے یہ آپ کو موٹی نظر آئے گی، رفتار کے اعتبار سے سست نظر آئے گی، قوام کے اعتبار سے آپ کو نرم نظر آئے گی، اور اسی طرح ٹھوکر کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ کمزور نظر آئے گی۔ اب آپ نے اگر اس نبض کے اندر فرق کرنا ہے، نبض کے اندر فرق یہ ہوگا کہ تر گرم مزاج کی نبض جو ہے یہ دو انگلیوں تک نظر آئے گی،
اور آپ جب اس کو دبائیں گے تو یہ آپ کی انگلیوں کے نیچے چلتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور سرد خشک مزاج کی نبض جو ہے جب آپ اس کو دبائیں گے زیادہ تو یہ آپ کی انگلیوں کے نیچے چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ تسلی کے لیے آپ پیشاب چیک کریں گے۔ تر گرم مزاج کے اندر جب آپ پیشاب چیک کریں گے تو آپ کو سفید رنگ کا پیشاب زردی مائل، جس میں زرد رنگ بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ تر گرم مزاج کی نبض ہوگی۔ اور سرد خشک مزاج کی نبض کا پیشاب آپ کو سفید نظر آئے گا، جس میں زردی رنگ مائل جو ہے آپ کو بالکل نہیں نظر آئے گا، بالکل سفید پیشاب ہوگا۔ اب اگر اس کی آپ علامات دیکھیں گے تو علامات کے اندر آپ کو ایک میں بہت بڑا فرق بیان کرنے لگا ہوں، جو ظاہری طور پر جو ہے فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ کی نبض جو ہے تر گرم ہے تو آپ کو جو تکلیف ابتداءً شروع ہوگی، بعد میں تو بے شک پورے جسم میں وہ بیماری پھیل جائے، لیکن ابتداءً جو بیماری آپ کو شروع ہوگی تر گرم مزاج کے اندر، وہ آپ کو اس کولے سے لے کر جو ہے بائیں پاؤں کی انگلیوں تک کسی جگہ پر بھی آپ کو تکلیف شروع ہو سکتی ہے۔ یہ تر گرم مزاج کا بہت بڑا اندازہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے پہچان کرنی ہو تو اس کو ابتداءً بیماری اس جگہ سے شروع ہوگی۔ اور اگر انسان کو سرد خشک مزاج کی وجہ سے کوئی بیماری لگے گی تو ابتداءً اس آدمی کو بیماری سر سے لے کر اس جو ہے شانے تک جو ہے بیماری شروع ہوگی، کہ سر میں درد شروع ہو سکتا ہے دائیں طرف، اسی طرح آنکھ میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے دائیں طرف، اسی طرح نزلہ جو ہے اس کو دائیں طرف شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ابتداءً جو اس کو بیماری شروع ہوگی وہ سر کے دائیں حصے سے شروع ہوگی، اگر انسان کا مزاج سرد خشک ہوگا۔ اگر تر گرم ہوگا تو پھر بائیں کولے سے لے کر بائیں پاؤں کی انگلیوں تک کسی جگہ پر بھی انسان کو تکلیف شروع ہو سکتی ہے ابتداءً، پھر بعد میں پورے جسم پر بھی وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ اس مزاج کے اندر فرق کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس جو ہے تحریک کے اندر حقیقی جو شعور ہوتی ہے وہ اسی مزاج میں ہوتی ہے، کیونکہ اس مزاج کے اندر انسان کے اندر سے حرارت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے دل وہاں پر بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح مثانے کی کمزوری ہوتی ہے، پیشاب کا جو ہے بار بار آنا، تھوڑا قطرے قطرے آنا، یہ بھی اس میں جو ہے بیماری لگ سکتی ہے، جس کو سلسل بول کی بیماری کہتے ہیں۔ یا بہت زیادہ پیشاب آنا اور بار بار آنا اور پیشاب کا کنٹرول بھی نہ ہونا، یہ اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ تر گرم مزاج کے اندر بھی یہ سارے سلسلے ہو سکتے ہیں، تر خشک مزاج کے اندر بھی سارے سلسلے ہو سکتے ہیں۔ جب بیماری پورے جسم کے اندر پھیل جائے، ابتداءً جو بیماری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سرد خشک مزاج کے اندر سر کے دائیں حصے سے لے کر دائیں کندھے تک، اور تر گرم مزاج کے اندر بائیں کولے سے لے کر بائیں پاؤں کی انگلیوں تک جو ہے ابتداءً بیماری شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے یہ تشخیص کر لی کہ میرا مزاج کون سا ہے، ابتداءً بیماری مجھے کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو پھر اس کا علاج کرنا بھی بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کا تر گرم مزاج ہے یا